بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار 1947 کو پاکستان مارز وجود میں آتا ہے۔ اس سے پہلے 1938 کے اندر حضرت علامہ محمد اقبال اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ کتنے مسرور ہو کے جاتے ہیں۔ جس پاکستان کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، کیا انہیں یقین تھا کہ وہ بن کے رہے گا؟ بلکہ وہ تو ہمیں پیشن گوئی کر کے گئے تھے کہ عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، عشق کو فریاد لازم تھی سو وہ ہو چکی، اب دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ عشق کو فریاد کی ضرورت تھی، فریاد اب ہو چکی ہے، لہٰذا اب تو اپنے دل کو تھام کر اس فریاد کی تاثیر دیکھ۔ حضرات ذی وقار ممدود صابری علی گڑھ سے، ان کے ہاتھ بالے جبریل کا ایک نسخہ لگتا ہے، تو پڑھنے کے بعد بڑے مسرور ہوتے ہیں، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے مصنف سے ملاقات کی جائے۔ حضرت اقبال سے ملنے کے لیے آتے ہیں اور کہتے ہیں یا حضرت میں نے آپ کا کلام پڑھا تو طبیعت پہ اللہ کے انوار کا نزول ہوا، مجھے بتائیے تو صحیح یہ آپ نے ایسی تصنیف کس طرح لکھی؟ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں یہ میں نے تو نہیں لکھی، فرماتے ہیں میں تو سیالکوٹ کا اقبال ہوں، یہ تصنیف جس کی ہے وہ اقبال کوئی اور ہے۔ وہ حضرت کہتے ہیں اچھا حضور پھر میری ملاقات اس اقبال سے کروائیے۔ تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ وہ ہر وقت نہیں، کبھی کبھی آتا ہے۔ جس اقبال کا یہ کلام ہے وہ اقبال کبھی کبھی آتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضور جب وہ اقبال پھر آئے تو میرا نیاز مندانہ سلام پیش کیجئے گا۔ تو حضرت اقبال پھر فرماتے ہیں کہ ارے میں اس معاملے میں بھی معذور ہوں کہ جب وہ اقبال آتا ہے یہ اقبال چلا جاتا ہے۔ یہی وہ اقبال ہے کہ 10,000 سے زائد تصانیف لکھی جا چکی ہیں، لیکن اقبال ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت اقبال ہمیں فرماتے یہ ہیں ارے مسلمان تو نے اپنی اسلاف کی میراث کو گوا دیا ہے، تیرے اسلاف کی میراث تو یہ تھی، ارے تو اپنے اسلاف کی میراث کو گوا کر پستیوں میں گر چکا ہے، اب پھر سے اپنے اسلاف کی میراث کو یاد کر اور تجھے اللہ پھر سے وہی اوج کمال عطا فرمائے گا۔ اب حضرت اقبال فرماتے ہیں تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین اے رانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالین اے رانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناشانی۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ ارے اب تمہاری نمازوں کے اندر سرور نہیں رہا، تمہارے سجدوں میں لذت نہیں رہی، تمہاری جو نیم شبی ہے اس کے اندر سرور نہیں رہا، تمہارے مراقبوں میں لذت نہیں رہی۔ کیوں نہیں رہی؟ کیونکہ تم اذان بلالی کو بھول بیٹھے ہو، تم بھول بیٹھے ہو صبر ایوبی کو، حسن یوسفی کو، دم عیسوی کو، پیغام عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تم بھول بیٹھے ہو انتظام صدیقی کو، عدل فاروقی کو، سخاوت عثمانی کو، افو علوی کو، نعرہ حیدری کو اور شہادت حسنینی کو تم بھول بیٹھے ہو۔ اسی لیے آج یہی ذلت کا جو تمہیں منہ دیکھنا پڑ رہا ہے اسی وجہ سے دیکھ رہے ہو۔ اور حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ آج بھی تم اپنے اسلاف کی انہی تعلیمات کے اوپر عمل کرو، انہیں دیکھو پرتو اور دیکھو تو صحیح تم ہے کیا تھے۔ ارے تم تو وہ تھے کہ جس نے شرق سے لے کر غرب تک حکومت کی، اور آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو مغرب ہے، مغرب کا نظام ہے ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، سود مند نہیں ہے، تو یہ اور بات ہے۔ اور حضرت اقبال نے جو ان میں رہ کر ان کی تہذیب کو، ان کے تمدن کو، ان کی ثقافت کو، ان کی روایات کو سمجھا، دیکھا، مطالعہ کیا، پرکھنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ اور بات ہے۔ اور حضرت اقبال کو میں خراج تحسین یوں پیش کرتا ہوں
اپنے ایک شعر کے اندر، یوں تو ہر دور میں آئے ہیں سخنور میراں، یوں تو ہر دور میں آئے ہیں سخنور میراں، پر کس کو اقبال سا اقبال میسر آیا، کس کو اقبال سا اقبال میسر آیا۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔